الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء، آج میں آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ دلوانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے سورہ فاتحہ پہلے تلاوت کی لیسن سے بھی۔ ہم نے صرف 9 لیسن اب تک پڑھے ہیں، اور الحمدللہ اس کورس کی خوبصورتی آپ ابھی دیکھ لیں گے کہ صرف یہ 9 لیسن پڑھ کر بھی آپ قرآن مجید کے کتنے حصے کو، کسی بھی سورت کے کتنے حصے کو آپ انالائز کرنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اب تک جو کچھ پڑھا ہے وہ ہے کیا؟ ہم نے اسم کی پہچان میں معرفہ نکرہ پڑھا ہے، اور اسم کی حالتوں کے اعتبار سے ہم نے مرفوع، منصوب، مجرور دیکھے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ضمہ یا دن کی آواز ہوگی تو مرفوع ہوگا، دن یا فتح ہوگا تو منصوب ہوگا، دن یا کسرہ کہیں نظر آئے گا تو مجرور ہوگا اسم۔ ہم نے فعل کو دیکھا، ہم نے جملہ اسمیہ دیکھا کہ مبتدا اور خبر آتی ہے۔ خبر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ون ورڈ ہوگی تو نکرہ خبر ہوگی، جار مجرور ہوگی تو شبہ جملہ خبر ہوگی۔ کہیں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ این محمد، تو آپ نے کہا تھا ذہبہ، تو ہم نے کہا تھا یہ پورا ذہبہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے جملہ اسمیہ کہیں آ جائے گی، وہ خبر ہو سکتی ہے، اور ظرف خبر ہو سکتی ہے۔ تو خبر کی ساری قسمیں ہم نے پانچوں کی پانچوں ہم اب تک پڑھ چکے ہیں کہ سبق خبر جو ہے وہ کیا کیا چیز بنتی ہے۔ ہم نے مضاف میں یہ دیکھا کہ مضاف سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف 2 چیزیں نہیں ہو سکتا، الف لام نہیں لے گا، تنوین نہیں لے گا۔ مضاف الیہ کے بارے میں ہم نے سٹینڈرڈ رول یہ پڑھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہی مجرور ہوگا، اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اسم 2 ہی حالتوں میں مجرور ہو سکتا ہے، یا جار مجرور ہوگا، یا پھر مضاف الیہ کی صورت میں مجرور ہوگا۔ پھر مضاف الیہ کے بعد ہم نے پڑھا کہ اسم اشارہ کے ساتھ جب بھی کوئی اسم آئے گا الف لام کے ساتھ، وہ اس کا بدل بنے گا۔ ھذا الطالب، ھذا المدرس، ذالک الکتاب، یہ المدرس، الکتاب، یہ اس کے بدل بن رہے ہیں۔ پھر ہم نے نعت منعوت پڑھے، اور ہم نے نعت منعوت میں بھی 4 باتیں کہیں کہ نعت اپنے منعوت کو فالو کرے گی۔ نمبر 1 معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، نمبر 2 مرفوع منصوب مجرور کے اعتبار سے، نمبر 3 جینڈر کے اعتبار سے، اور نمبر 4 عدد کے اعتبار سے۔ یعنی یہ تقریباً ہمارا حاصل مطالعہ اب تک ان 9 لیسنز کا جو ہے وہ یہ ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے اوپر۔ تو اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، لہذا کوئی بھی تلاوت آپ شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کریں گے۔ یہ اعوذ جو ہے، کیونکہ فعل مضارع ابھی ہم نے پڑھا نہیں، یہ بیسیکلی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے حوالے سے بھی کیونکہ ہماری اس بک 1 میں فعل مضارع نہیں آئے گا، آپ ایک موٹی سی پہچان دیکھ لیں۔ جب بھی آپ کو کوئی فعل حمزہ سے شروع نظر آئے، تا سے نظر آئے، یا سے نظر آئے، یا نون سے، اس کو ہم عطین کا کلیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کی پہچان ہے۔ کسی بھی فعل کے شروع میں حمزہ آ رہا ہو، جیسے یہاں اعوذ آ رہا ہے، اگر فرض کیا یہ ناعوذ ہوتا تو بھی آپ کہتے ہیں فعل مضارع ہیں،
اگر یہ تعوذ ہوتا تب بھی یہ فعل مضارع تھا، اگر یہ یعوذ ہوتا تب بھی یہ فعل مضارع ہوتا. تو یہ چار پہچانیں، اعوذ، تعوذ، نعوذ، یعوذ. تو اتین کا کلیہ جو ہے یہ فعل مضارع کی پہچان ہے. فعل مضارع کا جو آخری حرکت ہوتی ہے، آخری لفظ یعنی لام کلمہ، وہ ہمیشہ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ مرفوع ہے. تو فعل مضارع بھی کیونکہ اپنی حالتیں بدلتا ہے، اگر وہ مرفوع ہے تو اس کا آخری حرف کے اوپر، لام کلمہ کے اوپر آپ کو ضمہ نظر آئے گا، یعنی مرفوع کی علامت نظر آئے گی. اور اگر وہ آ کے ساتھ ہے تو اس کے اندر فاعل انا چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں پہ نعوذ ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر نحنو فاعل چھپا ہوا ہے. اعوذ ہے تو انا چھپا ہوا ہے. تو اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، گویا میں فاعل ہوں، میں پناہ مانگ رہا ہوں. اعوذ باللہ، دیکھیے یہ آپ کو معلوم ہے باللہ کیا چیز ہے؟ باللہ جار مجرور ہے. من الشیطان یہ بھی جار مجرور ہے. اب دیکھیں الشیطان الرجیم کیا ترکیب بن رہی ہے؟ منعوت اور نعت ہے. الشیطانی کیا ہے؟ اور الرجیم کیا ہے؟ اس کی نعت ہے. پھر دیکھیں بسم جار مجرور اور اسم اللہ، ہاں اسم اللہ مضاف مضاف الیہ. اسم اللہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. ذرا غور کیجیے گا. اللہ الرحمانی، گویا یہ پلس منعوت بھی ہے اور الرحمانی کیا ہے؟ نعت نمبر 1. الرحیم نعت نمبر 2. اس کے شروع میں اقرؤ یا ابدؤ یہ فعل محذوف مانے گئے. مستتر یہ فعل محذوف ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. جب ہم عام طور پہ آپ ترجمے دیکھیں گے تو وہاں بریکٹ میں یہ لکھا ہوگا میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. ابدؤ میں شروع کرتا ہوں، اقرؤ میں پڑھتا ہوں. دیکھیے اقرؤ یا ابدؤ ایسی ہے نا جیسے اعوذ ہے، تو گویا یہ بھی فعل تھا. اقرؤ میں پڑھتا ہوں، ابدؤ میں شروع کرتا ہوں. کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ جار مجرور مضاف مضاف الیہ. اللہ الرحمن منعوت نعت. اللہ الرحیم ونس اگین منعوت نعت. الحمد للہ کون سا جملہ ہے؟ الحمد للہ جملہ اسمیہ ہے. الحمد کیا ہے؟ مبتدا. اچھا پہلے ذرا نا ایک جنرل سی پریکٹس کر لیں. اس پورے میں پوری سورہ فاتحہ میں دیکھیں معرفہ اسم کہاں کہاں آ رہے ہیں؟ معرفہ اسم کون کون سے ہیں؟ الحمد، اس کو نا چلیں میں یوں لکھ لیتا ہوں معرفہ. اللہ معرفہ. رب مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے. رب معرفہ. العالمین معرفہ. الرحمن، الرحیم. مالکی یومی، مالکی معرفہ. یومی معرفہ. الدین معرفہ. میں بھی بتاؤں گا کہ یہ وہ تو کیسے معرفہ ہو گئے دونوں. یہ فعل فاعل ہیں، یہ بھی فعل فاعل ہیں. الصراط المستقیم. الصراط یہ بھی معرفہ ہے. الذین یہ بھی معرفہ ہے. المغضوب معرفہ. الضالین ہم نے یہیں سے شروع کیا تھا نا.
کہ اسم جو ہے یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ ہوتا ہے. دیکھیں ایک صورت کے اندر کتنے اسم معرفہ آ گئے. اس کے بعد دوسری بات ہم نے کیا کی تھی کہ اسم جو ہے یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. اب دیکھیں ذرا, الحمد مرفوع ہے منصوب ہے؟ یہ مرفوع ہے. للہ یہ مجرور ہے. ربی مجرور. العالمین جو ہے یہ بھی مجرور ہے, لیکن ابھی ہم جمع پڑھیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ یہ مجرور ہے. الرحمن مجرور. الرحیم مجرور. مالک یوم الدین الصراط. الصراط بھائی منصوب. المستقیم پھر صراط. الدین المغضوب. غیر یہ بھی اسم ہے اور یہ معرفہ ہے اور مجرور ہے. المغضوب مجرور. الضالین مجرور. نوٹ کیا آپ نے؟ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے حروف کے اعتبار سے یا یہ حروف شمسیہ ہوتے ہیں یا قمریہ ہوتے ہیں. شمسیہ کو سن لیٹر کہتے ہیں اور قمریہ کو مون لیٹر کہتے ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے مون لیٹر ہیں اور کون کون سے سن لیٹر ہیں. الحمدو کے پیچھے اگر واو لگا ہو تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ والحمدو. تو یہ شمسیہ ہے قمریہ ہے؟ یہ قمریہ ہے. گویا کہ یہ مون لیٹر ہے. للہ لی اللہ ہے نا, تو یہ کون سا ہے؟ شمسیہ ہے قمریہ ہے؟ شمسیہ کیسے؟ من اللہ قمریہ لیٹر. قمریہ یہ بھی مون لیٹر ہے. العالمین یہ بھی مون لیٹر ہے. الرحمن شمسیہ سن لیٹر. الرحیم سن لیٹر. الدین الدین شمسیہ. الدین شمسیہ. الصراط المستقیم قمریہ. المغضوب الضالین. اٹھ گیا آپ نے؟ کتنے شمسیہ آئے کتنے قمریہ آئے؟ معرفہ نکرہ کی پہچان ہو گئی آپ کو, شمسیہ قمریہ کی پہچان ہو گئی, مرفوع منصوب مجرور کی پہچان ہو گئی. المغضوب اس کا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ دیکھے تھے. اب ذرا دیکھیں یہاں پہ جملہ اسمیہ میں مبتدا خبریں کون کون سی چیزیں بن رہی ہیں. الحمد کیا ہے جی؟ مبتدا. للہ للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. نوٹ کیجیے گا ذرا. اللہ ربی کیا ترکیب بن رہی ہے؟ منوط نعت. گویا اللہ ہی یہاں پہ کیا ہے؟ منوط بھی ہے ساتھ, یعنی یہ جگہ آپ تنگ ہے. جار مجرور خبر اور منوط, اور ربی کیا ہے؟ ربی ہے نعت نمبر 1. اور دیکھیں اگر یہ یوں ہوتا رب العالمی, یہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو عالم
العالموں کی جمع ہوتی ہے العالمون. جب یہ مجرور ہوتا ہے مضاف الیہ بنتا ہے تو یہ بن جاتا ہے العالمین. تو اب دیکھیے رب العالمین کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ بھی گویا کہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تو یہ نعت بھی ہے پلس یہ منعوت نہیں یار، مضاف. العالمین مضاف الیہ. اب دیکھیے اللہ ربی، اللہ الرحمانی، تو الرحمانی کیا بنے گا؟ یہ نعت نمبر 2 بن گئی، پہلی ربی دوسری الرحمن. الرحیم میں کیا ہوگا؟ نعت نمبر 3 بن گئی. غور کیجیے گا، اللہ ربی، اللہ الرحمن، اللہ الرحیم، اللہ مالکی. مالکی کیا بنے گا؟ نعت نمبر 4، پہلی دوسری تیسری چوتھی. پھر ہے مالکی یومی، کیا ترکیب بن رہی ہے؟ نہیں مالکی یومی، یہ مضاف مضاف الیہ. یوم الدین مضاف مضاف الیہ، یہ پھر مضاف، یہ مضاف الیہ. یعنی میں کہتا ہوں قلم المدرس، مدرس کا پین، لیکن قلم جدید نیو پین، تو فرق ہے نا دونوں میں. یہی فرق ہے ایڈجیکٹو اور ناؤن کوالیفائنگ میں، اور پوزیسر اور پوزیسڈ میں. مضاف مضاف الیہ میں پوزیشن شو ہوتی ہے. قلم المدرسی کا مطلب ہے کہ مدرس کی پوزیشن میں جو چیز ہے وہ قلم ہے، لیکن قلم جدید، قلم جدید یہ منعوت نعت ہیں. کلیئر ہوگی؟ یہاں تک ہم پہنچے. یوم الدین یہ مضاف مضاف الیہ، بدلے کے دن. اب دیکھیں جب ترجمہ کریں گے تو الٹی ترتیب سے شروع ہوگا. مضاف مضاف الیہ میں بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے میں نے کہا تھا نون کے ساتھ اگر آئے اور آخری حرکت ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ہے مضارع کا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں، کبھی اللہ نے ہمیں مہلت دی تو پڑھیں گے انشاءاللہ. نعبد یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں فاعل ہے، نون والے میں نحنو فاعل ہے، اعوذ والے میں انا فاعل ہے. نعبد ہم بندگی کرتے ہیں. ہم بندگی کرتے ہیں کس کی؟ تو وہ مفعول بھی بنے گا نا، وہ ہے کا، تیری. یہ کا جو ہے یہ مفعول بھی ہے. جب سٹریس دینا ہو، تاکیداً کہنا ہو، تو پھر مفعول بھی کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں. لہذا اصل میں یہ جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا یہ نعبدو کا، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. لیکن سٹریس جب دینا تھا، اب ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے یہ جملہ بھی تھا نستعینو کا، لیکن اس کا کو بھی شروع میں لے آئے تو یہ کا جو ہے مفعول بھی ہے. نستعینو فعل مضارع ہے، اس میں بھی نحن فاعل. دیکھیں علامت مضارع یہ ہے، یہ علامت مضارع ہے. ایہ جو ہے یہ کہیں اب آگے جا کے دیکھیں گے. اصل میں ابھی وہ پڑھنے ہم نے جو متصل ضمیر ہوتی ہے نا، اٹیچ پروناؤن، وہ اٹیچ ہو کر ہی آ سکتے ہیں، اکیلے نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ ان میں سے اٹیچ پروناؤن میں سے ہے. یہ نعبدو کے بعد تو آ سکتا تھا، نعبدو کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے سٹریس کے لیے پہلے لے آئے، اب وہ تنہا تھا کا. اب یہ یوں نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے کا نعبدو کا نستعین، تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت تھی. یہ اییا سہارے کے طور پہ آتا ہے ساتھ، اور حسر کا مفہوم بھی ساتھ دے دیتا ہے کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں. تو یہ اییا فی الحال اتنا ہی اس کو اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین.
اہدی جو ہے یہ بھی فعل ہے، لیکن یہ فعل ہے امر کا، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کو بھی بس اسی طرح ذہن میں رکھیں. یہ فعل ہے امر کا، واحد مذکر مخاطب کے لیے. اس کا فاعل بھی چھپا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انت. امر ہمیشہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں منصور پانی پلا دو، تو یہ آرڈر ہے یا ریکویسٹ ہے؟ آرڈر اور ریکویسٹ دونوں کس کو کیے جا سکتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہے. اہدی تو دکھا، یہ کس سے کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. ذرا دھیان کریں، ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ الفاظ جب کہہ رہے ہیں تو کس سے کہہ رہے ہیں. جب یہاں پہ محمد بیٹھا ہوا ہے، منصور، یہ سارے ہمارے برخورداروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی نے فرض کیا مجھ سے پانی مانگنا ہو تو یہ کیسے مانگیں گے؟ اور اگر میں نے ان سے کہنا ہو تو میں کیسے کہوں گا؟ دونوں کے کہنے کے انداز میں فرق ہوگا نا. وہ انداز ہی بتا دے گا کہ ان میں سے کون سا بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کون سا ریکویسٹ موڈ میں ہے اور کون سا آرڈر کے موڈ میں ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ رب ہے. یہ پیچھے اوپر تعارف سارا آ رہا ہے. اللہ رب ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا. اور ہم نے اپنا بھی اظہار کر دیا، ہم بندے ہیں اس کے، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگنے والے ہیں. اور اب ہم اس سے کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم اس سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے. جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمیں ہدایت دے دے، اس وقت وہ کہاں ہیں؟ اہدی یوز کر رہے ہیں نا. اہدی میں نے کہا سامنے والے کی. امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ پریزنٹ کے لیے، سامنے والے کی. مخاطب صرف پریزنٹ ہی نہیں، مخاطب بھی، وہ بالکل آپ کے سامنے، آپ اسی سے بات کر رہے ہیں. تو the moment we are saying اہدنا الصراط المستقیم، to whom we are making request? اللہ سبحانہ وتعالی. Where is Allah? Allah is in front of me. اللہ، اگر مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، and Allah at that very moment Allah is standing just in front of me. اللہ میرے سامنے ہے. اگر مجھے یہ احساس ہو جائے کہ اللہ میرے سامنے ہے، تو کیا میں پھر بھی ایسی نماز پڑھوں گا جیسے اب تک ہم پڑھتے رہے نمازیں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے ایک ہی ساتھ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمین اللہ اکبر ایسے پڑھتے ہیں نماز؟ اگر سامنے ہو اللہ اور مجھے اس کا احساس بھی ہو، یا مجھے اللہ تعالیٰ کبھی ایسی آنکھ دے دے کہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ میرے سامنے ہے، اللہ کی عظمت کا اگر مجھے ذرا سا بھی شعور مل جائے کہ اللہ کتنی بڑی ہستی ہے، تو کیا میں پھر بھی ایسے نماز پڑھوں گا جیسے ہم اس وقت پڑھتے ہیں؟ ہاؤ شوڈ وی پرے ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ہاؤ شوڈ وی اسٹینڈ بیفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے کہ میں نے ہاتھ یوں کر کے باندھے، کبھی یوں چل رہے ہیں، کبھی دل کر یوں کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھتے یوں کر کے کر رہے ہیں، کبھی یوں کر کے کر رہے ہیں؟ از اٹ پریئر؟ کیا یہ نماز ہے؟ آپ اپنے اسکول کے پرنسپل کے سامنے کبھی یوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم جو سرکاری نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں، کیا ہم کبھی اپنے باسز کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی باس بیٹھا ہوا کہ نہیں بیٹھا ہوا؟ جبکہ وہ مجھے جیسا دو کانوں والا، دو آنکھوں والا، دو ٹانگوں والا انسان ہے، لیکن اللہ میرا رب ہے. ڈونٹ لاف بیٹے، یہ رونے والی بات ہے سمجھیں کہ ہم کیسے نمازیں پڑھتے ہیں. میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. ہمیں اللہ سے مانگنا بھی نہیں تھا. میں نے آپ سے کل میں نے یعنی لاسٹ کسی جمعے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک وہ سنائی تھی ایک 10 سال کے بچے کی جو اللہ سے بارش مانگ رہا تھا. وہ اس نے کیسے مانگی تھا اللہ سے؟ ہم اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہمیں اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے؟ یہ ہے اس میں جو سکھا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اہدی امر ہے، انت فاعل ہے. یہ نا اس کے اندر جو ہے یہ مفعول بہ ہے. یہ بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو. اور مفعول بہ ہے یہ نمبر 1. الصراط یہ مفعول بہ ہے
نمبر 2 تو ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ راستہ. تو راستہ بھی تو مفعول بھی بنے گا، جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں ہم. الصراط راستہ، کون سا راستہ؟ اس راستے کی خوبی کیا ہونی چاہیے؟ وہ سیدھا ہونا چاہیے. تو الصراط المستقیمہ کیا ترکیب بنے گی؟ یہ منوط نعت بنیں گے. گویا یہ پلس منوط بھی ہے اور المستقیمہ کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے. الصراط اور پھر صراط، یہ صراط جو ہے یہ اس الصراط کا بدل ہے، یہ بدل ہے اس کا. ہاں جی، اصل میں راستہ، سیدھا راستہ، راستہ کون سا؟ تو یہ راستہ راستے کا بدل ہے، یعنی یہ بھی ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو اس طرح پڑھا نہیں ہے. یہ صراط بھی بدل ہے. اور آپ نے نوٹ کیا کہ صراط، ھذا الصراط اگر ہم کہتے تو ھذا معرفہ تھا، الصراط بھی معرفہ تھا. یہ الصراط معرفہ ہے تو اس صراط کو بھی اگر ہم بدل کہیں تو معرفہ ہی ہونا چاہیے تھا. منصوب تو یہ ہے کیونکہ وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب آ گیا، ادروائز اس کے منصوب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ نا. اگر یہاں سے میں نئی کہانی شروع کروں پھر اس کو صراط الذین ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ صراط الذین ہے. تو یہ صراط کا جو منصوب کی علامت ہے وہی بتا رہی ہے کہ میرا لنک پیچھے کہیں ہے، اور جس کے ساتھ میرا لنک ہے اس کو منصوب وہ ہے تو میں منصوب ہو گیا ہوں. وہ الصراط منصوب تھا تو یہاں پہ صراط منصوب ہو گئے. لیکن یہ الف لام کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے الف لام کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ صراط الذین کے ساتھ یہ مضاف بھی بن رہا ہے. الذین اسم موصولہ ہے، اسم الموصول ہے پلس یہ مضاف الیہ ہے صراط کا، اس لیے یہ، اور مضاف الف لام نہیں لیتا اس لیے یہ الصراط ہو نہیں سکتا تھا. یہ صراط الذین ہے، صراط مضاف، الذین اسم موصولہ پلس مضاف الیہ. انعمت علیہم، یہاں تک یہ سارا سمجھ لیں کہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. علیہم جو ہے یہ جار مجرور ہے، یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. انعمت یہ 4 لیٹر فعل ہے، یہ فعل ہے ماضی کا. تا کیا ہے؟ تا کیا ہے؟ فاعل نا یہاں پہ. تو انعمت میں تا کیا ہے؟ فاعل. یہ کون ہے فاعل یہاں پہ؟ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں نا. اہدنا، اہد میں اللہ تھا نا فاعل، اللہ تھا فاعل. اہد تو دکھا کسے؟ نا ہمیں کیا چیز؟ الصراط راستہ، کون سا؟ المستقیم. مزید اس کی وضاحت، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمت تو نے کیا انعام. تو نے، یہ تو کون بتا رہا ہے؟ تا، اللہ نے. علیہم ان پر، اور علا غیر، بیسیکلی یہاں پر علا حرف و جر محذوف ہے، یہ محذوف ہے. جیسے علیہم تھا، علا غیر یہ جار مجرور ہو گئے. نہیں اصل میں تو وہ محذوف ہے تب ہے، ورنہ علا کا جو ایکشن ہے وہ اپنے بعد والے اسم پہ ہی ہوتا ہے صرف نا. تو محذوف کہہ لیں یا آپ اس کو مجرور نمبر 2 کہہ لیں، لیکن بیسیکلی یہ علا کی وجہ سے یہ مجرور نا. تو غیر جو ہے یہ اسم ہے مجرور. اور دیکھیں غیر المغضوب کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. علیہم پھر جار مجرور ہے. یہ لا نفی کے حرف و نفین ہے سمجھنا ہے. اور ایکچولی وہ غیر یہاں پہ بھی چل رہا ہے، ولا غیر الضالین، وہ غیر مضاف تھا تو یہاں سمجھنے کہ مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ الضالین اس کا مضاف الیہ ہے. کین یو امیجن؟ یہ ابھی ہم نے 9 لیسن پڑھے ہیں. سوائے فعل مضارع کو نکال کر
تقریباً پوری سورہ فاتحہ کا انالیسس الحمدللہ آپ لوگ خود کرنے کی پوزیشن میں تھے. ہاں وہ تو فیل کے ساتھ جو بھی چیز آ گئی وہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں تھا، کیونکہ اصل میں بک 1 کا جو اصل سٹریس ہے وہ جملہ اسمیہ کے اوپر ہے. جملہ اسمیہ کے ساتھ کنسرننگ جتنی چیزیں وہ سب آپ کے علم میں ہیں. جملہ فعلیہ ظاہر ہے ہم نے بہت تھوڑا سا بھی پڑھا ہے، 4 لیٹر پہ ہم گئے نہیں، مضارع ہم نے پڑھا نہیں، امر بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا. لیکن اگر آپ اس پورے کو دیکھیں تو یہ اس سے پہلے ہمیں نہیں آتے تھے. تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ صورت جو ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس صورت کو آج ہم اپنے شعور کے ساتھ سمجھنے کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صورت سورہ فاتحہ ہے. اس صورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورۃ الصلاۃ کو، اس صورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، کہ میں نے اس صورت کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین نصف نصف تقسیم کر لیا ہے. نصفہا لی و نصفہا لعبدی، اس کا ایک نصف میرے لیے ہے اور اس کا دوسرا نصف میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے دیا اپنے بندے کو، میرے بندے کے لیے ہے وہ سب کچھ جو اس نے مانگا. ہم نے کیا مانگا تھا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں. اور من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیق، شہید اور صالح لوگ. ہم ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے. مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن پر اللہ کا غضب ہو. کون لوگ ہیں وہ جن پر اللہ کا غضب ہو؟ گویا جو اس کے راستے سے ہٹ گئے، جو بھی اس کے راستے سے ہٹ گئے. وہ اگر ہم بھی ہیں تو مغضوب علیہم میں ہوں گے نا. عام طور پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سیدھا کہہ دیتا ہے کہ انعمت علیہم غیر الیہود ولا النصارہ. کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے مغضوب علیہم اور ولا الضالین کیوں کہا؟ تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ ہی ہیں. جو بھی یہود و نصارہ والی حرکتیں کرے گا وہ مغضوب علیہم اور ولا الضالین میں آئے گا. اور جو انبیاء، صدیق، شہید اور صالح لوگوں کے نقش قدم پر چلے گا وہ کہاں آئے گا؟ انعمت علیہم میں. تو اگر ہم انعمت علیہم والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ جو ہم نے اللہ سے راستہ مانگا تھا وہ اللہ نے راستہ قرآن مجید میں الف لام میم سے والناس تک دکھا دیا. تو وی ہیو ٹو فالو دیٹ پاتھ. اس راستے پر چلیں گے تو انعمت علیہم کی راہ پر آ جائیں گے. اور اگر اس راستے کو چھوڑیں گے تو بے شک کلمہ پڑھتے رہیں غیر المغضوب اور ولا الضالین میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے، مغضوب لوگوں سے بھی ہمیں بچائے اور ضال لوگوں سے بھی اللہ ہمیں بچائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر اس نے انعام کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.